بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى. رب العالمین کے فضل و کرم اور عنایت سے ان کی کتاب عظیم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کریمہ آیت الکرسی کے حوالے سے ہم کمزوروں کو کچھ بات کہنے اور سننے کی ان مبارک راتوں میں توفیق دی جا رہی ہے. اللہ کریم جس طرح اس عظیم آیت شریفہ کے حوالے سے کہنے سننے کی محض اپنی مہربانی سے توفیق دے رہے ہیں، اسی طرح ہم سب کو اور ہماری نسلوں اور کنبوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کی نسلوں اور کنبوں کو اور امت کو اس آیت کریمہ سے فیض پانے والوں میں شامل فرما دیں. شیطان سے بچانے کے سلسلے میں آیت کریمہ کے متعلق دو واقعات ہم سن چکے. آئیے اللہ کی توفیق سے ایک تیسرا ثابت شدہ واقعہ اس سے بات کا آغاز کیا جاتا ہے. امام احمد اور امام ترمذی رحمہم اللہ تعالی نے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ ایک جننی ان کے ہاں چوری کے لیے آتی رہی. بات کو مختصر کیا جا رہا ہے. اس کو وہ ہر دفعہ پکڑ لیتے. جب تیسری دفعہ پکڑا اور کہا کہ میں اب تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیے بغیر نہ چھوڑوں گا، تو اس نے کہا انی ذاکرۃ لک شیئا، بے شک میں تیرے لیے ایک چیز کا ذکر کرتی ہوں. آیت الکرسی اللہ اکبر، اقرأها فی بیتک، اسے اللہ کے لیے میں آپ توجہ سے سنیں اور زندگی بھر کے لیے اس کو مضبوطی سے تھام لیں. آیت الکرسی کو اپنے گھر میں پڑھو تو کیا ہوگا؟ فلا یقربک شیطان ولا غیرہ، تو تیرے نزدیک نہ شیطان آئے گا نہ کوئی دوسری چیز، یعنی اسی قسم کی کوئی چیز نہ آئے. اب ایک شیطاننی خود بتلا دی، کرونا خود بولے یہ کرو دفع ہو جاؤں گا، تو کون چھوڑے گا؟ کیوں بیٹا چھوڑے گا؟ ویکسینیشن کے لیے کتنی قطاریں لگ رہی ہیں اور پتہ نہیں کہ نتیجہ کیا ہونا. اللہ اچھا کرے. تو یہاں وہ خود کہہ رہی ہے اور اس کا کہنا ہماری لیے حجت نہیں. اس کے بعد سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ابو ایوب نے یہ بات عرض کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت وہی کذوب، وہ بہت جھوٹی ہے. اللہ بچا لے جھوٹ سے، ہمیں بھی ہماری نسلوں کو، ہمارے کنبوں کو جھوٹ سے پاک کر. بہت بڑی لعنت ہے.
کہنے والے میں ہو سننے والوں میں ہو لعنت ہے۔ فرمایا وہ بہت جھوٹی ہے، بات سچ کہی۔ تو ویریفیکیشن کس نے کی؟ انہوں نے کی جو اللہ کی مخلوق میں سب سے سچے ہیں۔ اب تک ہم نے شیطان کو دور کرنے کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے آیت الکرسی کے 5 فوائد پڑھے۔ مجھے کوئی جلدی نہیں کہ زیادہ باتیں کروں، مجھے جو بات چاہیے کہ میں آپ ان باتوں کو یاد کر کے اپنی زندگی میں لے آئیں۔ وہ 5 فائدے میرے ساتھ اپنے اپنے فائدے کے لیے انگلیوں پہ شمار کریں۔ جو لکھنا چاہیں لکھ لیں، جو ریکارڈ کرنا چاہیں کر لیں۔ پہلا کام یہ کریں، بستر پر آنے کے بعد ہاتھ بیٹا انگلی نکالو، بستر پر آنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ 2 فائدے ہوں گے۔ صبح تک اللہ کی طرف سے ایک محافظ اس کے ساتھ رہے گا، ایک گارڈ رہے گا، اور یہ گارڈ وہ نہ ہوگا کہ گارڈ ہی اندرا گاندھی کو گولی مار جائے۔ بے وفا دغا باز اللہ کے گارڈ نہیں ہوتے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ صبح تک شیطان قریب نہیں آئے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 2۔ دوسرا کام، صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے تو 2 فائدے پھر اس حدیث میں بیان کیے گئے۔ نمبر 1، صبح کو پڑھیں گے شام تک شیطان سے بچائے جائیں گے، اور اگر شام کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ صبح تک شیطان سے بچائے جائیں گے۔ 2 اور 2، 2 + 2 کتنے ہو گئے؟ 5واں فائدہ آج کے سبق کا، اس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے گی، شیطان اور اسی قسم کی دیگر دشمن چیزیں اس گھر کے قریب۔ یا اللہ خیر کرنا، کیا ہم مسلمانوں میں ایسے گھر ہیں کہ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ بھی آیت الکرسی اس میں نہیں پڑھتے؟ ہے کہ نہیں؟ تو پھر شیطان نہ آئے گا تو کیا آئے گا؟ جبریل آئے گا۔ 2 فوائد اور سماعت فرمائیے، اور آج کا سبق انہی کے ساتھ انشاءاللہ ختم کر دیں۔ امام طبرانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبہ کان فی ذمۃ اللہ الی الصلاۃ الاخری۔ جس شخص نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، کیا ہوگا؟ آئندہ نماز تک اللہ تعالی کی ذمہ داری میں آ جائے۔ حضرات و خواتین اللہ کے لیے غور کریں، اللہ کی ذمہ داری کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام بہت بڑا ہے یا آسان ہے؟ جی، اس کو چھوڑنے والے کتنے اور کرنے والے کتنے؟ آپ جی توجہ کرو بیٹا، عبد المعز بیٹا پوری توجہ کرو۔ آج میں آپ اپنا اللہ کی فضل و کرم سے اللہ کرے کہ کہنے سننے کا مقصد ہو کچھ حاصل ہو جائے۔
کوئی پیسے اکٹھے کرنا اللہ نہ کرے مقصد، اس سے پہلے اللہ لے جا کر مقصد ہے کچھ مسجد سے اپنے اپنے لیے لے کے جاؤ۔ آج 5 نمازوں کے بعد فضل الہی نے کتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھی، اور آپ میں سے ہر ایک پوچھے اس نے 5 نمازوں کے بعد کتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھی؟ پڑھی تو الحمدللہ، نہیں پڑھی تو ابھی سے ارادہ کریں۔ اور ایک بات اور سنیے، اسی حدیث عبدالمجید نہ بات کریں، بالکل نہ بات کریں، اٹھ کے آؤ یہاں انکل کے پاس۔ ایک اور بات سنیے اسی حدیث کے حوالے سے، جب ایک شخص ظہر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے کب تک اللہ کی حفاظت میں ہے؟ جواب دو۔ عصر کے بعد پڑھی، ہاتھ بیٹا کب تک حفاظت میں ہے؟ اونچی بولو نا، شاباش۔ مغرب کے بعد پڑھی، روزہ بہت لگ رہا ہے بیٹا آپ کو، اونچی بولو۔ اور ایک ساتھ افطاری نہیں کروائی بچے کو، کوئی نہیں کروائی۔ عشاء کے بعد پڑھی، ابر صاحب جی میں بڑے بے ادب ہوں، چھوٹا بڑا میں کسی کوئی بھی ادھر ادھر کوئی خراب ٹیچر ہوں میں، لیکن ہوں ایسے بوڑھا جوان سب جب سامنے ہے تو بس سیدھے ہو جائے۔ مغرب کے بعد پڑھی، کب تک اللہ کی حفاظت میں ہے؟ عشاء کے بعد پڑھی، کب تک اللہ کی حفاظت میں؟ اور فجر کو پڑھی، 24 گھنٹے کا گارڈ ملتا۔ اور اس کی فیس کتنی ہے؟ 5 دفعہ آیت الکرسی، بہت بڑی فیس ہے۔ درانی بیٹا بڑی ہے یا چھوٹی ہے؟ اس پر کتنے سال لگتے ہیں؟ مارگلا کی کس غار میں چلہ کاٹنا پڑتا؟ اب بات بیٹا 5 منٹ لگتے ہیں، کیوں کاٹ سا؟ 5 منٹ تو کیا میرے اور آپ کے پاس 5 منٹ نہیں؟ ابھی گپیں شروع ہوں، گھر میں کھانے ٹھنڈے ہو جائیں، بیگم بیچاری روتی رہے، ہمیں کیا پرواہ۔ ہم میٹنگ میں تھے، وہ گپ مارے کچھ مارے، میٹنگ تھے، ایسا نام آ گیا میٹنگ کا، دفتر بند کی، اندر گپے ماری۔ دوران سب ایسے ہوتا ہے، سب میٹنگ میں۔ کیا میٹنگ ہے؟ کشمیر کا نقشہ بنا رہے ہیں نیا جو پاکستان کو ملنا ہے۔ خاک میٹنگ ہے تیری، اللہ جانے کیسی بات ہے۔ دفتروں والے لوگ زیادہ جانتے ہیں، ہم تو 5 منٹ نہ لگے یا 5 منٹ لگیں، 24 گھنٹے عرش والے رب کی حفاظت سے۔ آخری فائدہ اس سبق کا، اللہ جانے کتنے فائدے، مجھ ناکارے کو کیا خبر ہے۔ ہاں ایک بات ہے، انشاءاللہ اگر ساتھی پسند کریں گے تو ہر فیملی کو ایک کتاب دیں گے، آیت الکرسی کے فضائل اور تفسیر، بغیر کسی معاوضے کے۔ جس کسی نے لینی ہو وہ کارڈ سے آپ کو بتلا دیں، انشاءاللہ ملے گی، خواتین کو بھی بندوں کو بھی۔ آیت الکرسی کے فضائل اور تفسیر، کم و بیش 300 صفحے کی کتاب اللہ نے دی ہے۔ 5واں فائدہ، امام طبرانی، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کچی بات نہیں، امام طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت۔ توجہ فرمائیے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔
اس خان صاحب کی سمجھ آ رہی ہے؟ بابا کو کہو وہ بھی آیا کریں، بابا کو بھی لایا کرو، میرا سلام دینا۔ اور بیٹا کی طرح بیٹا بھی نہیں آیا آج، اس کو بھی لاؤ، وہ بابا کو مالش کر رہا ہے، دادا اور پوتا دونوں کو لاؤ۔ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت کے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ موت۔ کیا مطلب؟ فوت ہوا اور جنت میں داخل ہو۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مرنا تو ہے ہی۔ بعض گھروں میں موت کا نام ہے تو خواتین ناراض ہو جاتی ہیں، ہوتی رہے، مرنا تو ہے ہی۔ کوئی ناراض ہو راضی ہو، نہ ذکر کریں گے تو موت بھاگ جائے گی، مرنا تو ہے ہی۔ یا اللہ موت آئے تو اس سے پہلے والی نماز میں ہم نے کیا کیا ہو، یا اللہ تب موت نہ آئے اگر نماز کے بعد ہم نے آیت الکرسی نہ پڑھی۔ 7 فائدے عرض کیے گئے ہیں، ان پر اللہ کی توفیق سے بات کو روکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو، سننے والے حضرات و خواتین کو آیت الکرسی والا بنا دے، اس کی برکات ہمیں عطا فرما دے، اور اس بارے میں جو کوتاہی ہے اپنی رحمت سے پورا فرما دے، اپنی رحمت سے پورا فرما دے۔